ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام نے جہاں عبادات کا مکمل بیان فرمایا وہیں معاملات کو بھی تفصیل سے بیان کیا. اسلامی تعلیمات میں جہاں عبادات کی اہمیت ہے وہیں پر معاملات کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے عبادات کی طرح معاملات کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. حقوق، ایک تو حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز، روزہ وغیرہ عبادات داخل ہیں، ان کو بھی اسلام نے بیان فرمایا. اور حقوق العباد جن کا تعلق معاملات سے ہے، لوگوں کے ساتھ میں لین دین کرنا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب حقوق العباد اور معاملات کے اندر داخل ہیں. اور یہ حقوق کا جو شعبہ ہے اسلام کے اندر، یہ بڑی وسیع تعلیمات اپنے دامن میں رکھتا ہے. بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، اور پھر غیر مسلموں میں اگر وہ ذمی ہے اس کے حقوق کو الگ بیان کیا، اگر مستامن ہے اس کے حقوق کو الگ بیان کیا، حربی ہے اس کے حقوق کو الگ بیان کیا، غلاموں کے حقوق، علماء کے حقوق، عوام کے حقوق، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے مہمانوں کے حقوق کا بھی تذکرہ ملے گا. دنیا کے مختلف شعبوں کے اندر حقوق سے متعلق جتنی بھی باتیں آتی ہیں اسلام نے سب کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا. اور اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ میں ان معاملات کی تعلیم آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گی. لیکن آج ہمارا اپنا یہ حال ہے، ہم عبادات کے معاملے میں، نماز روزہ کے معاملے میں قرآن اور حدیث کی طرف تو رجوع کرتے ہیں، لیکن معاملات کو ہم نے اٹھا کر کے کورٹ، کچہری اور وکیلوں کے حوالے کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاملات بگڑ کر کے رہ گئے، ہمارے معاملات خراب ہو کر کے رہ گئے. اور معاملات کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر معاملات میں کمی رہ جائے تو عبادات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. حدیث پاک میں ہے، مفہوم یہ ہے، ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے، اس کا جسم گرد آلود ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. بتاؤ اتنا پریشان حال ہے، اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. میرا آقا علیہ السلام نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے. تو بتاؤ یہ دعا ایک عبادت ہے،
اس دعا پر، عبادت پر کس کا اثر پڑا؟ معاملات کا اثر پڑا، روزی کا اثر پڑا، کھانے پینے کا اثر پڑا، پہننے اور رہنے سہنے کا اثر پڑا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاملات کا اثر ہماری عبادتوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں، ان کی میں بات نہیں کرتا، ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو نمازی ہیں، روزے دار ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح بھی رہتی ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے 5 عمرے کیے ہیں، 4 حج کیے ہیں، جب دیکھو تب درود پاک پڑھتے رہیں گے، تسبیح پڑھتے رہیں گے، میں روزانہ اتنے روپے صدقہ کرتا ہوں، اتنا جو ہے وہ مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں، غریبوں کے لیے میں اتنی خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہوں۔ ایسے نیک لوگوں کو جب دیکھا جاتا ہے، ان کے معاملات بھی بڑے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے معاملات کا عالم یہ ہے کہ کبھی ان سے کوئی معاملہ کر کے دیکھیں، دنیا کا کوئی کام ان کے ساتھ میں کر کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ صرف اوپر سے جو ہے وہ نیک نظر آتے ہیں، لیکن معاملات کے معاملے کے اندر پوری طریقے سے یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اپنی من مانی کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا وتیرہ بنا کر کے رکھا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بلا اور وبا ہے جو آج مسلم معاشرے کے اندر پوری طریقے سے پھیل چکی ہے۔ اور خاص طور سے آج اس عنوان سے میں نے گفتگو کرنے کا اس لیے ارادہ بنایا کہ لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، جس کو دیکھو وہی یہ شکوہ کرتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ میں جب کوئی معاملہ کرو تو بڑا دھوکہ دیتا ہے، مسلمان کے ساتھ میں کوئی معاملہ کرو تو بڑی فریب کاری کا معاملہ کرتا ہے، کسی کو کچھ دے دو تو دینے کے بعد میں بھول جاؤ، واپس دینے کا نام بھی نہیں لیتا ہے۔ یعنی 1 2 نہیں، درجنوں مرتبہ اس طرح کے واقعات میری نگاہوں کے سامنے آئے، اور لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم۔ جب سے بینکنگ کا نظام قائم ہوا، مادیت بڑھی اور دنیا پرستی بڑھی، دنیا داری بڑھی، تب سے جو ہے وہ تمام قوموں کے اندر معاملات خراب ہو کر کے رہ گئے ہیں اور معاملات بگڑ کر کے رہ گئے ہیں۔ لیکن دوسری قومیں کیا کرتی ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا معاملہ اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لین دین کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں دھوکہ دہی بڑھ گئی، فریب بڑھ گیا، اور لوگوں کا مال ہڑپ کر لینے کا معاملہ بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں معاملات کا تو حال اتنا بگڑ گیا کہ آدمی یہ سوچتا ہے میرا فائدہ ہو جائے، دوسرا چاہے برباد ہو جائے، میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کر دوں، دوسرے کا چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے۔ اور یہ تو بڑی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے معاملات اتنے بگڑ گئے کہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور کا بھی کوئی حق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں سارا حق ہمارا ہی ہے۔ اور مسجدوں کے باہر کیا، میں نے مسجدوں کے اندر لوگوں کے معاملات کو خراب دیکھا، اور اگر بڑی بڑی مثالیں میں دوں گا تو بات لمبی، چھوٹی سی مثال آپ اس کی دیکھ لیں۔ نماز کے بعد میں جب مصافہ لینے کے لیے لائن لگتی ہے تو لوگوں کے معاملات کا حال دیکھو، آدمی بیچ میں سے گھس کر کے آتا ہے اور بیچ میں آ کر کے 2 لوگوں کو دھکا دے کے مصافہ لے کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ معاملات کی اتنی زیادہ ہمارے اندر گراوٹ آ گئی ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کا کیا حق ہے۔ ہم جو ہے وہ دنیا کے معاملات کے اندر پورے طور کے اوپر اپنے معاملات کو بگاڑ چکے ہیں۔ حضرات مکرم، معاملات کے بگڑنے کا حال جو ہے وہ اس کا اثر اولاد پہ بھی پڑتا ہے، خاندانوں پہ پڑتا ہے، رشتوں پہ پڑتا ہے۔ اور رشتہ داریاں تو ایسا لگتا ہے جیسے پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے۔ پہلے اگر رشتہ دار پریشان ہوتا تھا لوگ آگے بڑھ کر کے اس کی مدد کیا کرتے تھے، اب تو رشتہ دار اگر پریشان ہوتا ہے لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں فلانا کا کیا ہوا، حال چال پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اس کی برائی، جو اس کی بری حالت ہے اس کو بیان کرے، تھوڑی دیر مزہ لیا جائے اور محفل کو گرمایا جائے۔ جب معاملات کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر، جب آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس میں درم و دینار اور سامان نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں،
مفلس وہ ہے جو قیامت کے میدان میں آئے گا، نماز، روزہ اور عبادات کو لائے گا۔ مفہوم حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں حق مانگنے والے لوگ آئیں گے، اس سے اپنا حق طلب کریں گے، تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوگا تو نہیں میدان قیامت میں، لہذا وہ حق طلب کرنے والے بندے اس کی نیکیاں لے کر کے چلے جائیں گے۔ اب جب نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، حق باقی رہ جائیں گے، تو پھر ان حقدار لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے سر کے اوپر لادا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا تھا یا ان کا مال ہڑپ کیا تھا یا جو بھی ان کے ساتھ میں برائی کی تھی، جب اس کے گناہ ان کے گناہ اس پر لادے جائیں گے اور آخر کے اندر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ بتاؤ یہ کتنا سخت معاملہ ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن 3 پیسوں کے بدلے، آج 3 پیسوں کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں۔ 3 پیسوں کے بدلے قیامت کے دن جس کا 3 پیسہ آپ نے دبایا ہے اس کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں اس کو دینا پڑے گا۔ اب نماز کون سی دی جائے گی؟ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے وہی تو نماز دی جائے گی، جو قبول نہیں ہوئی وہ تو نماز ہی نہیں ہے۔ تو اگر بندہ نماز پڑھے کیا گارنٹی قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور با جماعت جو مقبول نمازیں ہیں 700 نمازیں اگر کوئی بندہ پڑھا ہے اور کسی کا 3 پیسہ دبا لیا ہے، تب تو پھر 700 نمازیں اس کے بدلے میں قیامت کے میدان میں اس کو دینا پڑے گا۔ اور اگر کئی ہزار کا اگر گھپلا کر چکا ہے تب تو ساری عبادتیں وہ بندہ لے کر کے چلا جائے گا۔ تو بتاؤ قیامت کے میدان میں ایسا بندہ کتنا بڑا مفلس ہو کر کے رہ جائے گا۔ حضرات مکرم، معاملات آج جس انداز کے اندر خراب ہو رہے ہیں اور اس سے ہمارا جو اسلام کا ایک اسٹیٹس ہے اس کے اوپر بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کتنی نمازیں پڑھتا، کافر کو کیا مطلب نماز سے، اس کو زکوٰۃ حج سے کیا مطلب، غیر قوموں کو اس سے کیا مطلب کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، یہ روزانہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے یا کلمہ شریف پڑھتا ہے۔ کافروں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب ان کے ساتھ میں آپ معاملہ کرتے ہیں وہ تو آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ پر جو مسلمان کا لیبل لگا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ ان کے ساتھ میں جھوٹ کا ویوہار کریں، آپ ان کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی کریں، آپ ان کے ساتھ میں خیانت کریں، آپ ان کے ساتھ میں بدعہدی کریں، وعدہ خلافی کریں، ان کے ساتھ میں قرض کا برا معاملہ کریں، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمان خراب ہی ہوتے ہیں۔ اب اس سے آپ کی نہیں پورے مذہب اسلام کی بدنامی جو ہے ہمارے سر آتی ہے۔ ہمارا معاملہ چونکہ زیادہ تر غیر قوموں کے ساتھ میں ہے اور آج ہمارے معاملات کی خرابی کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر جو ہے وہ کئی جگہ غلط طریقے سے بدنام ہو کر کے رہ گیا۔ ایک صاحب کے بارے میں نے سنا تھا، وہ اسلام کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے ان سے کہہ دیا کہ تم اسلام کی اتنی تعریف کرتے ہو، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ بولے اسلام کی تعلیمات دیکھتا ہوں، دل کہتا ہے مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ میں خود ہی اچھا ہوں، مسلمان ہونے سے تو بہتر ہے میں اپنے مذہب کے اوپر رہوں۔ یعنی اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور ہمارے معاملات کی خرابی، ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار، ہمارا غلط لین دین جو ہے انہیں اسلام سے دور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات مکرم، اسلام کے اندر معاملات کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس کے اندر سب سے بڑی آیت کریمہ نماز کے بارے میں نہیں ہے، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، ذکر، عبادت، تسبیح، درود پاک کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کریمہ قرض کا لین دین کرنے کے بعد میں اس کی لکھا پڑھی کرنے کے بارے میں ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے بڑی آیت کریمہ اگر نازل فرمائی تو اس بات پر نازل فرمائی کہ اگر تم کسی سے قرضہ لو تو اس کو لکھ لیا کرو، اگر لکھنے والا نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے، اور لکھنے کے لیے آدمی کو اور گواہی کو، معاملات کو کیسے پورا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کریمہ ہے۔ بتاؤ، قرآن کی سب سے بڑی آیت کریمہ معاملات کو بتائے اور مسلمان اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ خراب معاملہ کرے۔ اللہ اکبر۔ کوئی جب مجھ سے کہتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ میں جو ہے وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بڑے بد معاملگی کا وہ شکار ہوتے، تو مجھے بڑی ٹھیس پہنچتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ گرچہ میں یہ کہتا ہوں یہ معاملہ صرف ہمارا نہیں غیروں کا بھی ہے، لیکن اپنوں کا جرم جو ہے وہ زیادہ نظر آیا کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک ایسی روایت آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر سینے کے اندر ایمان کی محبت ہوگی اور اگر دل کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی الفت ہوگی تو اس روایت کو سننے کے بعد میں بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاملات کا کتنا اہتمام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا، آپ نے آخری خطبہ دیا،
حضرت بلال سے کہا اعلان کر دو، سب لوگ مسجد کے اندر جمع ہو جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے سب مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جائیں۔ اب سارے صحابہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کر کے دوڑے دوڑے مسجد کے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ مسجد نبوی اتنی بھر گئی کہ وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے ظاہری حیات کے آخری ایام میں ہے، دو صحابہ کا سہارا لے کر کے آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ رخصت ہوتے وقت میں میرے آقا علیہ السلام نے آخری بات کیا کہی؟ اگر مسلمان اس بات کو سن لیں اور اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، آج ہمارے سر پر، ہمارے ماتھے پر جو بد معاملگی کا جو کلنگ لگا ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دھل جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا مجھ پر اگر کسی کا حق ہو تو وہ حق مجھ سے آ کر کے لے لے۔ فرمایا میں اگر کوئی کیسا بھی حق ہو، مال کا حق ہو یا کیسا بھی حق ہو، وہ اپنے مال کا قصاص یا کسی بھی اپنے حق کا قصاص مجھ سے لے سکتا ہے۔ وہ ذات جس نے ساری زندگی جو ہے وہ حقوق کی پاسداری کی، لوگوں کو حقوق کی تعلیم دی، کبھی کسی کا ایک ذرہ نہ حق نہ لیا بلکہ لوگوں کو اپنی طرف سے مالا مال کیا، اللہ نے جنہیں اتنے عظیم معاملات کا مالک بنایا تھا، وہ ذات آج دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو تو مجھ سے حق لے سکتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ 3 درہم میرا آپ پر باقی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیسا باقی ہے؟ کہ یا رسول اللہ فقیر آیا تھا مانگنے کے لیے، آپ نے فرمایا تھا اس کو دے دو میں تم کو دے دوں گا۔ میرا آقا علیہ السلام نے حضرت فضل سے فرمایا 3 درہم اس کے ادا کیے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور کسی کا حق ہو تو وہ لے لے۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان سے پہلے ہی اپنا بوجھ ہلکا کر لو، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے آسان ہے، اور اپنا بوجھ ہلکا کر لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں نے مال غنیمت سے 3 درہم جو ہے وہ خیانت کر کے لے لیے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فضل بن عباس سے فرمایا اس کا حق ادا کر دو اور اس کی طرف سے جو ہے وہ بیت المال کے اندر اتنا مال جمع کر دو۔ آج کونین کے دولہ جن کے اعلی اخلاق اور امانت داری کی گواہی اپنے تو اپنے غیر بھی دیتے تھے، اپنی دنیا کے اس ظاہری حیات کے آخری ایام میں صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں جس کو حق چاہیے وہ اپنا حق لے لے۔ میرا آقا علیہ السلام کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ میری امت کو یہ تعلیم ملے کہ جب میں امت کا نبی کسی کا ایک پیسہ باقی رکھنا گوارا نہیں کرتا تو پھر امت کو کس تعلیم کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب وصال ہوا، حضرت سید ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، آپ نے اعلان فرما دیا اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی کا حق باقی ہو ابو بکر سے آ کر کے لے لے۔ حضرت علی نے اعلان کیا اگر اللہ کے رسول علیہ السلام پر کسی کا حق باقی ہو آ کر کے مجھ سے لے لے۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ ہر سال عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو منا کے میدان کے اندر جمرۃ العقبہ کے پاس میں حضرت علی کھڑے ہو کر کے آپ کی طرف سے یہ اعلان کروایا جاتا تھا اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی حق کہ اگر کسی کا کوئی حق اللہ کے رسول علیہ السلام پر باقی ہو وہ آ کر کے علی سے وصول کر لے۔ ساری زندگی اعلان کرتے رہے۔ حضرت امام حسن اس کے بعد میں ہر سال اعلان کرتے رہے، اس کے بعد میں حضرت امام حسین ہر سال اعلان کرتے رہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے بڑے امین کہ مکہ کے وہ لوگ جو جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے تھے اتنا بڑا امانت دار ہم نے نہیں دیکھا، اتنے بڑے امین، اتنے بڑے صادق کی طرف سے 1 سال نہیں 2 سال نہیں کئی سال تک اعلان کیا جا رہا ہے کوئی حق باقی ہو تو آ کر کے لے لے، کسی کا حق ہو آ کر کے لے لے۔ کیا دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ کے اندر کسی بھی رہنما کی، کسی بھی لیڈر کی اور دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے ریفارمر کی حیات کے اندر اس کی کوئی مثال نظر آئے گی؟ عزیزان مکرم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کونین کے دولہ امین اور صادق کا یہ کردار ہے، ایک پیسہ کسی کا باقی رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس نبی کے اسوہ پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ہمارا یہ کردار کہ ہم اپنوں کا پیسہ ہڑپ کر جائیں، ہم قرض لے کر کے کل دیتا ہوں پرسوں دیتا ہوں کہہ کر کے سالوں سال گزار دے۔ ہمارا یہ کردار
چند ٹکوں کے لیے اپنے معاشرے کے اندر بسنے والے اپنے مسلمانوں کی مخبری پولیس کے پاس میں جا کر کے کریں تاکہ دنیا کے چند ٹکڑے کتوں کی طرح مل کر کے اپنا پیٹ پال سکے. ہمارا یہ کردار اور ہمارا یہ معاملہ کہ میری گاڑی جو ہے وہ آگے لگ جائے چاہے پیچھے ٹریفک جام ہو جائے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے معاملات کی اتنی برائی اور ہم جو ہے وہ لائن کے اندر لگیں تو سوچیں کہ میں آگے بڑھ کر کے لائن توڑ کر کے اس سے پہلے جا کر کے لے لوں. یہ ہمارے معاملات کی برائی نے آج ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے. حضرات مکرم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملات کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا. ایک عورت کا ذکر ہوا, کسی نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ نماز بہت پڑھتی ہے, رات بھر نماز پڑھتی ہے, دن بھر روزہ رکھتی ہے, لیکن پڑوسیوں کو ستاتی بھی ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے. اندازہ لگائیں, فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے گھر میں چوہے بہت پریشان کرتے ہیں, تم اپنے گھر میں بلی لا کر کے کیوں نہیں رکھ لیتے؟ فرمایا بلی اگر میں لا کر کے رکھ لوں گا مجھے یہ ڈر لگتا ہے وہ بلی کے ڈر سے چوہے میرے گھر سے نکل کر کے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے, تو جب میں اپنے گھر میں چوہے گوارا نہیں کرتا تو میری پڑوسی کو میں کیوں تکلیف پہنچاؤں. یہ اسلام کے معاملات کا حال ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا, اپنے غلام اپنے خادم معیقب کو بلایا اور بلا کر کے کہا معیقب زندگی بھر کا حساب تم میرا رکھتے تھے, کوئی حساب میں کچھ باقی رہ گیا ہے, میرے ذمے کوئی حق ہے تو مجھے بتاؤ. دنیا سے جا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کوئی حق ہو تو بتاؤ میرے ذمے. وہ کہنے لگا کوئی حق نہیں ہے, بس چند درہم باقی رہ گئے میں نے معاف کر دیے. فرمایا نہیں, قرضہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا مجھے یہ پسند نہیں ہے. اپنی بیٹی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ معیقب کا پیسہ ادا کر دو, میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں میرے ذمے کچھ باقی نہ ہو. اور پھر حضرت عمر فاروق نے تو معاملہ کی وہ اعلیٰ مثال پیش کی. قیامت تک کے لیڈر, قیامت تک کے بادشاہ اور قیامت تک کے طاقتور لوگوں کے لیے وہ قرض رہے گا کہ معاملہ کی ایسی اعلیٰ مثال لا کر کے دکھا دے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح امامت پر ہیں, آپ کو شہید کیا گیا, زخمی ہو گئے آپ. یہ کون عمر ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. اتنی عظمتوں کے مالک عمر ہیں. جب آپ کو اٹھا کر کے گھر پہ لے گئے, آنتیں کٹ گئی تھی وار کی وجہ سے, جو بھی دوا پلائی جاتی تھی وہ رگ کے راستے سے باہر آ جاتی تھی. آپ نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ سے بیٹا جاؤ عائشہ سے جا کر کے کہو ام المومنین سے کہو روضہ رسول میں جو جگہ ہے وہاں پہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں, مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے جب سنا تو رو پڑی, کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ اپنے باپ ابو بکر اور اپنے مقدس شوہر اللہ کے رسول کے پاس میں دفن ہو جاؤں, لیکن عمر کو منع کرتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا, میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں. اب دیکھیں مثال دیکھیں معاملہ کی. حضرت عمر خلیفہ ہیں, بادشاہ اسلام ہیں, اگر چاہتے تو بغیر پوچھے ہوئے بھی دفن ہو سکتے تھے, لیکن حضرت عمر کا کردار دیکھو آگے کیا فرمایا. جب حضرت عبداللہ نے آگے کہا کہ اجازت مل گئی, حضرت عمر نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری نماز پڑھا دو تو اس کے بعد دوبارہ عائشہ کے پاس جانا, ام المومنین کے پاس جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور ان سے جا کے دوبارہ پوچھنا عمر چاہتا ہے یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت, کیونکہ ہو سکتا ہے دباؤ میں آ کر کے میرے عہدہ اور منصب کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو, تو میرے انتقال کے بعد میں ایک بار اور جا کر کے پوچھ لینا. بتاؤ اجازت مل گئی, لیکن معاملہ کتنا ستھرا ہے, معاملہ کتنا پاکیزہ ہے. یہ دل میں سوچا کہ میں امیر المومنین ہوں, مسلمانوں کا خلیفہ ہوں. حضرت عائشہ نے کہیں اس لیے تو اجازت نہیں دے دی کہ میں امیر مسلمانوں کا امیر ہوں, لہذا جب میرا انتقال ہو جائے, میری عمارت ختم ہو جائے, تب جا کے دوبارہ پوچھنا. اگر وہ کہہ دیں تب جا کر کے مجھے روضہ رسول کے پاس میں مجھے دفن کرنا. کیا معاملہ کی ایسی مثال کائنات کے اندر کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ایسے اعلیٰ کردار اور ایسی اعلیٰ تعلیمات رکھنے والی جو ہے وہ قوم جس کے سامنے ایسے اعلیٰ کردار موجود ہوں, ان کا معاملہ اگر خراب ہو جائے, ان کو اگر کوئی تانا دے کہ مسلمانوں کا معاملہ اچھا نہیں ہے, تو کیا ہمارے لیے یہ شرم و غیرت کی بات نہیں ہے؟ حضرات مکرم, عبادات کی طرح معاملات کا درست رکھنا اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر معاملات بگڑ جائیں گے تو قیامت کے دن اس کا اثر پڑے گا, ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو کر کے رہ جائیں گی. حضرات مکرم, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملات کو کتنی اہمیت دی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک بار حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ایک جنازہ آیا. جب جنازہ لایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کچھ قرضہ ہے کا نہیں ہے. پوچھا کچھ ترکہ چھوڑا ہے
کا نہیں چھوڑا، میرے آقا علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ ایک اور جنازہ آیا، فرمایا کہ اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے؟ کہا گیا ہاں قرضہ ہے۔ کہا کچھ ترکہ چھوڑا ہے؟ کہاں 3 دینار چھوڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھا دی۔ پھر ایک جنازہ آیا، فرمایا قرضہ ہے اس پر؟ کہاں اس پر قرض ہے۔ فرمایا کچھ ترکہ چھوڑا ہے؟ کہا کوئی ترکہ نہیں چھوڑا۔ میرے آقا نے فرمایا تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ یہ قرض لے کر کے انتقال کیا، قرض ادا کرنے کے لیے مال نہیں چھوڑ کے گیا۔ بتاؤ اگر کوئی کسی کا قرضہ لے کر کے انتقال کر جائے، میرے آقا اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائے۔ اور آج اس نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لے، لوگوں کی زمین دبا کر کے بیٹھ جائیں، اور عالم تو یہ ہے خود اپنی سگی بہن اور سگے بھائی کا حق دبا کر کے بیٹھ جائیں۔ آج جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں باپ کی پراپرٹی میں سے اپنی بہن کو حصہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھائی لوگ آپس میں بانٹ لیے، اور جب بانٹ لیے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ بہن کا حق ساری زندگی بھائی کھاتے ہیں، اور بھائیوں کے مرنے کے بعد میں ان کی اولاد کھاتی ہے۔ اب جب بندہ مرنے کے بعد میدان قیامت میں پہنچے گا، اگر 3 پیسہ اگر کسی کا کھا لے تو 700 نمازیں دینا پڑتا ہے جو با جماعت ادا کی ہے۔ جو لاکھوں کی پراپرٹی بہن کو نہ دیں اور خود اکیلے اس کے جو ہے وہ حقدار بن کر کے بیٹھ جائیں، قیامت کے میدان میں چاہے وہ روزہ لے کے جائیں، نماز لے کے جائیں، زکوٰۃ لے کے جائیں، حج و عمرہ لے کے جائیں، سب تو بہن لے کر کے چلی جائے گی، تمہارے پاس کیا بچے گا؟ تم نے دنیا کے اندر اپنی بہنوں کے حق کو کھا کر کے اپنی دنیا اچھی بنائی اور انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، کل قیامت کے میدان میں تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور تمہاری عبادتوں کو تمہاری بہنیں لے جائیں گی، اور وہ جنت کے اندر اپنے لیے عیش و آرام کا سامان کریں گی، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گی۔ حضرات مکرم کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین اگر دباتا ہے تو اتنا حصہ 7 زمینوں تک قیامت کے دن کھود کر کے اس کے جو ہے وہ گلے کے اندر توک بنا دیا جائے گا۔ ایک بالش زمین کا توک 7 زمینوں تک کھود کر کے اگر گلے کے اندر لٹکا دیا جائے، بندہ ہل بھی نہ سکے۔ اور جو پوری پراپرٹی کے اندر قبضہ کر لیتے ہیں، قیامت کے دن وہ پوری پراپرٹی 7 زمینوں تک کھود کر کے جب اس کے گلے میں لٹکائی جائے گی، بہن کا حق یا بھائی کا حق دبایا ہے، بتاؤ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ اگر کسی کو مرنا نہ ہو، ہمیشہ دنیا میں رہنا ہو تو اس کی بات تو الگ ہے، لیکن جو مرنے والا بندہ ہے اور جس کو مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ اگر نہ سوچے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور کس کو نہیں مرنا ہے؟ اگر کسی کو لگتا ہے میری زندگی بہت لمبی ہے تو یہ شیطان اس کو فریب دے کر کے بہلا رہا ہے۔ حضرات مکرم، معاملات کے بگڑنے کی جو فہرست ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ اس پر غور کریں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج ہمارے معاملات نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، اس کے اندر معاملات کے حوالے سے جو روایتیں ملتی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد میں لگتا ہے کہ بندہ آج کس موڑ پہ کھڑا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کے معاملات آپ دیکھیں، کتنے ستھرے معاملات تھے۔ اسلام جو غیروں کے اندر پھیلا، کیا ہماری نمازیں دیکھ کر کے پھیلا؟ کہ ہماری ریاضتیں دیکھ کر کے پھیلا؟ ہمارا معاملہ کتنا اچھا تھا۔ معاملے کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، مصلی امامت پر ہے، جماعت ہو رہی ہے، نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب جب سلام پھیرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے بھی وضو توڑا ہے وہ جو ہے وضو بنا کر کے دوبارہ اپنی نماز ادا کرے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ، کتنے ستھرے لوگ تھے وہ لوگ، کتنا پاکیزہ معاملہ تھا ان کا۔ ایسی ہستیاں جنہوں نے ایسا کردار ہمارے سامنے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن جریر کہتے ہیں امیر المومنین، ایک بندہ اگر اٹھ کر کے جائے گا اس کو شرم آئے گی، شرمندگی ہوگی۔ ہم لوگ ایسا کرتے، سب لوگ وضو بناتے ہیں اور سب وضو بنانے کے بعد میں سب دوبارہ نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نماز نفل ہو جائے گی اور جس کا وضو ٹوٹ گیا تھا اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا عبداللہ تم جاہلیت میں بھی سردار تھے، آج بھی تم سردار ہو، ایک مسلمان کو شرمندہ کرنا گوارا نہیں ہے۔ اتنا ستھرا معاملہ، ساری مسجد کے لوگ اٹھے، سب لوگ گئے، وضو بنایا اور سب نے آ کر کے دوبارہ نماز ادا کی۔
ایک وہ دور تھا اور آج ایسا دور ہے. اس دور میں بندہ چاہتا تھا ایک مسلمان شرمندہ نہ ہو, چاہے ہم کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے. اور آج ایسا دور ہے میرے بھائی کو کتنا نقصان ہو جائے. ایک بندے کے بارے میں سنا کہ وہ اس لیے ٹینشن میں بیمار ہو گیا کہ اس کے بھائی نے زیادہ کما لیا. یہ حال ہمارا ہے. ہم غیر تو غیر اپنوں کی خوشی گوارا نہیں کرتے, غیر تو غیر اپنوں کا سکھ ہم سے نہیں دیکھا جاتا, غیر تو غیر اپنے اگر خوش ہو جائیں تو ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایک وہ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم کردار, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر ہے, جنہوں نے مصر کو فتح کیا. اسلام کے عظیم کمانڈو ہیں یہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلتیں دی تھی. ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص جیسا کوئی بندہ کسی ماں نے جنا نہیں ہے, اتنا ہوشیار بندہ. تو حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی. جب شادی ہوئی ایک دن حضرت عمرو بن عاص اپنی بہو کے گھر چلے گئے کہ حال چال معلوم کروں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیا ہوں, بہو کا کیا حال چال ہے. جب گئے عمرو بن عاص اپنی بہو سے پوچھا بیٹی خیریت سے ہو؟ تو بہو نے کہا کہ ہاں تو آپ کا بیٹا بہت نیک ہے, رات بھر نماز پڑھتا ہے, روزانہ روزہ رکھتا ہے. اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی, وہ سمجھ گئے بہو کیا کہنا چاہ رہی ہے. یعنی آپ کا بیٹا اتنا نیک ہے کہ مجھے وقت دیتا ہی نہیں ہے, رات بھر نماز پڑھتا ہے, روزانہ روزہ رکھتا ہے. حضرت عمرو بن عاص نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا, سیدھے چلے گئے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کے کہا یا رسول اللہ آج میری بہو نے ایسی بات کہی ہے کہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے, رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے. کہا کہ میری بہو نے جو ہے وہ ایک شکوہ کیا ہے کہ میرا بیٹا صرف عبادت میں لگا رہتا ہے, میری بہو کا خیال نہیں رکھتا. میرے آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلا لیا, بلا کے کہا کہ تمہارے اوپر تمہارا بھی حق ہے, تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, تمہارے مہمان کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. تم روزانہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ روزانہ مت رکھا کرو, مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو, ایام 20 کے 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرو. یا رسول اللہ جوان آدمی ہوں اور زیادہ کچھ کر دیجئے. میرے آقا نے فرمایا پھر ایک کام کرو, ایک دن روزہ رکھا کرو, 2 دن چھوڑ دیا کرو, پھر ایک دن روزہ رکھ کرو. کہ یا رسول اللہ ابھی جوان آدمی کچھ اور موقع دیجئے. پھر میرے آقا نے فرمایا داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھا کرو, ایک دن رکھا کرو, ایک دن چھوڑا کرو, ایک دن رکھا کرو, ایک دن چھوڑا کرو. کہ یا رسول اللہ میرے اندر طاقت ہے, ہمت ہے, کچھ اور مجھے. فرمایا نہیں, اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اور تلاوت ایک ہفتے سے پہلے قرآن ختم نہیں کرو گے, ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم کرو گے. تلاوت میں بھی آپ نے لمٹ مقرر کر دی, نماز کی لمٹ بنائی, روزے کی لمٹ بنائی, اور بتا دیا کہ معاملہ صرف اپنے ساتھ میں مت رکھو, اپنوں کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرو. اب جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بوڑھے ہو گئے اور کمزوری آ گئی تو پھر افسوس کرتے تھے کاش میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات مان لیتا, میں نے جو اتنی زیادہ عبادت کا وعدہ کیا تھا اب کمزوری میں نبھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ معاملہ بندے کا کیسا ہونا چاہیے. اگر تم صرف عبادت کرو, صرف روزہ رکھو, صرف جو ہے وہ نیکی کرو اور اپنوں کے حق تمہارے ذمہ باقی رہ جائیں تو قیامت کے میدان کے اندر تمہارے لیے بڑا بھاری کام ہو جائے گا. حضرات مکرم, یہ ایک بڑا تلخ عنوان ہے اور بڑا جو ہے وہ کڑوا ٹاپک ہے. آج کے اس دور کے اندر ہمارے معاملات کا جو بگاڑ ہے نا, اس نے ہمیں قوموں کے سامنے جو ہے وہ بدنام کر کے رکھ دیا ہے. میں خود کئی ایسی چیزیں غیروں سے بھی سنتا ہوں تو دل کے اوپر تکلیف ہوتی ہے, اور میں نے کئی مرتبہ اس چیز کو آپ کے سامنے بھی رکھا. مسلمان ہو اور جھوٹ بولے, مسلمان ہو وعدہ خلافی کرے, مسلمان ہو خیانت کرے, مسلمان ہو اور جو ہے وہ دغا کرے, مسلمان ہو مال کے اندر ملاوٹ کرے, مسلمان ہو لوگوں کے ساتھ میں بدمعاملگی کرے, یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آج سب کچھ ہو رہا ہے. آج جو ہے مسلمانوں کے معاملات کا یہ بگاڑ ہمیں بدنامی کا شکار کر رہا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے ہم مقلد ہیں, جن کی ہم پیروی کرتے ہیں, آج لوگوں کا معلوم ہے کیا حال ہے. اگر کسی کو دھوکہ دے کے 2 پیسہ زیادہ کما لیا نا, کہتے بڑا فنکار آدمی ہے, بہت کمال کا آدمی ہے, کمانے کا ڈھنگ ہے اس کے پاس میں. یعنی دھوکہ دے کے 2 پیسہ زیادہ کما لیا تو یہ اس کو ڈھنگ کہتے ہیں, اس کو فن کہتے ہیں, اس کو ہنر کہتے ہیں, اس کو آرٹ کہتے ہیں. بتاؤ ایسا فن اور ایسا ہنر کیا کام کا جو قیامت کے دن تمہیں جہنم کے اندر ڈالنے کا سبب بن جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پارٹنر ہے, اس کو آپ نے سامان دیا کہ ایک کپڑا خراب ہے بتا دینا, اب وہ سارا سامان بیچ کے آ گیا, جو کپڑے کا جو اندر خرابی تھی بتانا بھول گیا. حضرت امام اعظم نے فرمایا تم نے
30,000 چاندی کے سکوں کا جو سامان بیچا ہے اس میں ایک کپڑا خراب تھا, لوگوں کو نہیں بتایا. اب پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں پہ مل گیا, پورا کا پورا پیسہ اٹھا کے غریبوں کے اندر صدقہ فرما دیا. یہ مسلمانوں کے معاملات تھے. اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا بالا گراہک ہمارے پاس میں آ گیا تو اس کو ٹھگ لیں گے تو سمجھیں گے کہ آج میں نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے. یہ ہماری بد معاملگی ہمیں جو ہے وہ آخرت کی رسوائی کا شکار کر کے رکھ دے گی. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا کی رسوائی آسان ہے, آخرت کی رسوائی بڑی مشکل ہے. اور امام اعظم کے بارے میں تو یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جوتے سے کیچڑ لگ کر کے ایک یہودی کے مکان پر یا غیر قوم کے مکان کے اوپر پڑ گیا. آپ مکان کے باہر پریشان تھے, وہ باہر نکل کر کے آیا, کہا وہ پیسہ لے کے رکھا تھا آپ سے ادھار, وہ سمجھا لگتا پیسہ مانگنے آ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا, وہ معذرت کرنے لگا, معاف کر دیجیے ابھی پیسہ میں نہیں دے پاؤں گا. فرمایا میں تمہارے پاس پیسہ مانگنے نہیں آیا ہوں, قرضہ دیا وہ, میں یہاں سے نکل رہا تھا, کیچڑ میرے پاؤں سے اچھل کر کے تمہاری جو ہے وہ دیوار پہ لگ گیا. اگر میں دیوار صاف کرتا ہوں تو تمہاری دیوار کی مٹی اتر جاتی ہے تو میں اس کا حساب کیسے دوں گا. جب یہودی نے دیکھا کہ غیر کے ساتھ میں ایسا معاملہ, مسلمان کو امام کا, تو اس نے کہا کہ حضور یہ دیوار پہ جو مٹی لگی ہے اس کی فکر آپ مت کیجیے, میرے دل میں جو میل ہے اس کو صاف کیجیے, اور کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا دیجیے. یہ مسلمانوں کا معاملہ ہی تو تھا جس نے غیروں کو اسلام لانے پہ مجبور کیا. اور آج کا کافر اگر یہ کہے اسلام کی تعلیمات پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے مسلمان ہو جاؤں, لیکن مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ کافر ہی اچھا ہوں. تو بتاؤ اس کا جرم کس کے سر جائے گا؟ بتاؤ یہ ہمارے بد معاملگی کی وجہ سے اگر حالات پیدا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا, معاملہ خراب کر کے, دھوکہ دھڑی کر کے, بد عہدی کر کے, لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر کے, وراثت کے مال کو دبا کر کے, یا کسی بھی لین دین کے اندر خرابی پیدا کر کے اگر ہم نے کچھ پیسہ کما لیا تو اس کا فائدہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. ایسا مال آخر کار بربادی ہی کی طرف لے کے جائے گا. بنی امیہ کے دور کی ایک بات ہے, ایک شخص نے بنی امیہ کے دور میں, اموی دور میں, ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا تھا کوئی حیرت ناک چیز بتاؤ, کوئی تعجب والی بات بتاؤ. اس بوڑھے نے کہا میں نے تعجب والی باتیں بہت ساری دیکھی, ایک بات بتاتا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز کا جب انتقال ہوا تو ان کے مال میں سے ان کے بیٹوں کو ایک ایک درم بھی پورا نہیں ملا تھا, ایک دم خزانہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے بیٹوں کو حصے میں ایک درم بھی پورا نہیں ملا, چاندی کا ایک سکہ بھی نہیں ملا. اور ہشام بن عبد الملک کا جب انتقال ہوا تو ایک ایک بیٹے کو سونے کے 1-1 لاکھ سکے وراثت میں ملے تھے. کہتے ہیں کہ بعد میں نے کیا دیکھا, دیکھو معاملہ اچھا ہو تو کیا ہوتا ہے, معاملہ خراب ہو تو کیا ہوتا ہے. حضرت عمر ابن عبد العزیز کا معاملہ بڑا اچھا تھا, فرماتے بعد میں میری نگاہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز جب انتقال کیے بیٹوں کو تو کچھ نہیں ملا تھا, لیکن ان کے بیٹے ایک ایک دن کے اندر 100 گھوڑے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کیا کرتے تھے. اور میں نے ہشام بن عبد الملک کو دیکھا, انہوں نے اپنی اولاد کے لیے 1-1 لاکھ سونے کے سکے چھوڑے تھے, لیکن میں نے دیکھا لوگ اپنی زکات اور اپنا صدقہ اس کے بیٹوں کو لے جا کر کے دیا کرتے تھے. اگر معاملات اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے. حدیث پاک میں موجود بھی ہے, سچائی کے ساتھ میں جو معاملہ کیا جاتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے, اور جھوٹ کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. اور ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں, اگر آپ نے معاملات خراب رکھے, لین دین کا معاملہ خراب رکھا اور وہی روزی اپنے بیٹوں کو کھلائی, آج کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی, اولاد بہت بگڑ گئی, آج جو ہے وہ یہ برائی پیدا ہو گئی, وہ برائی پیدا ہو گئی. میں کہتا ہوں یہ تو دیکھو کہ اپنی اولاد کو کھلایا کیا تھا آپ نے اپنی اولاد کو کھلایا کیا تھا. اس لیے کہ جو کھلاؤ گے اسی سے خون بنے گا, اسی سے گوشت بنے گا, اور جو گوشت غلط طرح کے معاملات کے ذریعے آپ نے اپنے بچوں کا پروان چڑھایا ہے, ایسے گوشت اور ایسے خون سے بھلائی کی امید رکھنا ابس ہے. اگر چاہتے ہو ہماری اولاد اچھی بن جائے, اپنے معاملات کو درست کرو, اچھی روزی بچوں کو کھلاؤ, لوگوں کے ساتھ میں غلط برتاؤ نہ کرو, اچھا برتاؤ کرو. پھر وہ روزی جب تمہاری اولاد کے پیٹ میں جائے گی تو تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنتی ہوئی نظر آئے گی. اور آپ یہ چاہتے ہو کہ میں غلط معاملہ کر کے بینک بیلنس کر کے دنیا سے چلا جاؤں, پھر ہوگا کیا؟ تم چلے جاؤ گے, تمہارا وہ غلط مال ہلاک ہوگا, تمہاری اولاد پائی پائی کا محتاج ہو کر کے رہ جائے گی. حضرات مکرم, ان رستہ خیز حالات کے اندر معاملات کا بگاڑ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, اور اس پر بڑی لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے. اگر کسی کا قرضہ آپ نے دبا کے رکھا ہے
اس کو ضرور ادا کریں. اگر نہیں دے سکتے، اور ایک بات یاد رکھنا، نماز میں کمی رہ گئی، روزہ حج اور زکوٰۃ میں کمی رہ گئی، تو حقوق اللہ میں جو کمی رہ جائے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا غنی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کر دے. لیکن اگر بندوں کے ساتھ میں غلط معاملہ کیا، بندوں کا کوئی حق باقی رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کر دے. اور قیامت کے میدان میں کوئی ایسے معاف کرنے والا نہیں ہے، وہ نیکیاں لے کر کے معاف کریں گے. تو قیامت کے دن فقیر مت بنو، قیامت کے دن اپنی نیکیوں کا ذخیرہ بچانے کے لیے آج ہی اپنے معاملات کو درست کر لو. اور اس کی وجہ سے قوم مسلم کے ماتھے پہ جو دھبا لگ رہا ہے، اس دھبے کو بھی دور کرو. کیوں آج مسلم علاقوں کو بینکوں کے اندر بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں آج مسلم علاقوں کو جو ہے وہ غلط قسم کے علاقوں کی فہرست کے اندر ڈالا جا رہا ہے؟ ہم نے معاملات خراب کیے، ہم نے اپنے معاملات کو بگاڑ کر کے رکھا. میں کہتا ہوں جو روزی تقدیر میں ہے وہ مل کر کے رہے گی. معاملہ بگاڑ دینے سے روزی میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور معاملہ صحیح کرنے سے روزی کم نہیں ہو جائے گی. جو رب نے لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا. لہذا ہم غیر قوموں کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاملات کا بگاڑ کہیں غیروں پر اس کا اثر نہ پڑے. اللہ اکبر. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیروں کے ساتھ میں معاملہ کی کتنی اعلیٰ مثال پیش فرمائی. ہمس فتح کیا، لوگوں سے ٹیکس لیا، بعد میں فوج کو کسی اور علاقے میں بھیجنا پڑا، تو حضرت ابو عبیدہ نے سارا جو ٹیکس کا مال تھا وہاں کے کافروں میں دوبارہ بانٹ دیا. کافروں نے کہا کہ پہلی بار زندگی میں دیکھا ہے کوئی علاقہ فتح کرے، ٹیکس لے، واپس کر دے. فرمایا ہم جو ٹیکس لیتے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے لیتے ہیں، آج ہم جا رہے ہیں کہیں دوسری جگہ، تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا یہ تمہارا ٹیکس ہم تم کو واپس کرتے ہیں. وہ قومیں جب دیکھتی تھی کہ اتنے اعلیٰ کردار کے مالک کے مسلمان، پھر وہ مسلمان ہوتے تھے. ہماری نمازوں، روزوں، ہماری تسبیح اور ہماری عبادت کی وجہ سے اسلام نہیں پھیلا ہے. اسلام کی حقانیت اور اسلام کے صحیح معاملات کی تعلیم کی وجہ سے اسلام نے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کیا ہے. کتنے لوگ آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، خود جو ہے وہ، میں نام لینا گوارا نہیں کرتا، پوری قوم کے بارے میں نے تاریخ میں پڑھا تھا، پوری قوم مسلمان ہو رہی تھی، جو ہے وہ دلت قوم مکمل اسلام کے اندر آ رہی تھی. جب انہیں ایک مندر میں جانے سے روک دیا گیا تو سب کے سب اکٹھا ہو کر کے مسلمان ہونے کا پلان بنا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے تو کم سے کم مسجد میں جانے کی اجازت تو ملے گی. لیکن وہ کیا بتاؤں، وہ گیا ان کے پاس میں، جا کر کے ان کو سمجھا بجھا کر کے کہہ دیا کہ تم مسلمان بنو گے تو کون سے مسلمان بنو گے؟ سنی مسلمان بنو گے کہ شیعہ مسلمان بنو گے؟ اور پھر شیعہ بنو گے تو اسماعیلی بنو گے کہ بورے بنو گے؟ اور الجھا کر کے پوری قوم کو روک دیا اس نے. تو لیکن کم سے کم اسلام کی جو اعلیٰ تعلیمات ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا تو رہی ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے تو قوم کے ساتھ میں کھڑے ہونے کا حق تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو عزیزان مکرم، اپنے معاملات کو درست رکھیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے آقا نے دنیا سے جاتے جاتے ہمیں معاملہ صحیح کرنے کی تعلیم عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں سنت مصطفیٰ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.